بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب پارٹیز کے اندر بھی گروپنگ چل رہی ہے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب پر پریشر ہے، میئر کراچی پر پریشر ہے، اور اس پریشر کے چکر میں ایک بڑے افسر کو ہی ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ بڑی خبر ہے کیونکہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور ان کو کچھ نہ کچھ دکھانا ہے۔ اس سے پہلے لواحقین کے لیے امداد کا اعلان کیا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ہم اب آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہونے دیں گے، پوری کوشش کریں گے، لیکن کچھ نہ کچھ دکھانا تھا، کسی کے تو عہدے سے ہٹانا تھا۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ میونسپل کمشنر KMC افضل زیدی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کراچی سے یہ بڑی خبر ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 30 نومبر کو 3 سالہ ابراہیم جو چھوٹا سا بچہ تھا وہ گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ اس وقت بھی ان کی کارکردگی تسلی بخش نہیں تھی۔ اچھا، میئر کو بھی کچھ نہیں کہا جا رہا، مرتضیٰ وہاب کو، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سارا کچھ یہ کمشنر کا کیا دھرا تھا، لہٰذا اس کو ہٹا دیا، اور اب گل پلازا کا معاملہ بھی یہ صحیح طرح سنبھال نہیں سکے، اس لیے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ لیکن جب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے تو تبھی ایک اور خبر بھی ہمارے سامنے ہے کہ پھر کراچی میں موت کے کنویں نے ایک جان لے لی ہے۔ فیڈرل بی ایریا انڈسٹریل ایریا سجن کانٹا کے قریب ایک شخص کے گٹر میں گرنے کی اطلاع ملی۔ واٹر ریسکیو ٹیم تربیت یافتہ غوطہ خور ایمبولینس جائے موقع پر پہنچ کر گٹر سے ایک شخص کی لاش نکال رہے ہیں۔ جی یہ ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کہا جا رہا ہے جی ہم افسر کو ہٹا رہے ہیں، کمشنر کو ہٹا رہے ہیں، کارکردگی تسلی بخش نہیں تھی، مزید اس طرح کی خبریں آ گئی ہیں۔ اس طرح کی خبریں صرف کراچی یا سندھ میں نہیں ہیں، پنجاب میں دیکھیے آپ، پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں اور ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا ہے، اور اس میں اب پتہ چل رہا ہے کہ راولپنڈی کے علاقے اقبال ٹاؤن میں تالاب میں بچہ گر گیا۔ یہ بچہ گندے نالے میں گرا جس سے وہ جان کی بازی ہار گیا، اور ابھی چند روز قبل بھی نالے میں گرنے سے بچے کی ہلاکت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس وقت بھی کہا گیا جی مریم صاحب نے نوٹس لے لیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ابھی میں بیان سن رہا تھا کہ برداشت نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گی، اور یہ دیکھیے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، یہ سب ہمارے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے جو شروع میں جملے عرض کیے کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی اب نظر آ رہا ہے کہ جی وہ مرتضیٰ وہاب صاحب پر پریشر ہے ایک گروپ کی طرف سے، اور بلاول کو اگر کہا جائے کہ ان کی سپورٹ پوری ہے مرتضیٰ وہاب کے ساتھ تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک اور گروپ بھی ہے جو سمجھتا ہے کہ نہیں کافی پریشر آ گیا ہے تو مرتضیٰ وہاب کی بھی تھوڑی کھچائی ہونی چاہیے، لیکن بلاول مرتضیٰ وہاب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ میئر کراچی دوبارہ اسی طرح رہتے ہیں یا یہ کمشنر کو ہٹا دیا یہی کافی ہے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو ہے کہ پیپلز پارٹی پر دباؤ بڑھ رہا ہے، پریشر بڑھ رہا ہے، اور ابھی آگے اور بھی پریشر بڑھے گا، آپ دیکھتے جائیے گا۔ فضل الرحمان صاحب نے تو پورے اتحاد پہ ہی دباؤ بڑھا دیا ہے، اور انہوں نے دھواں دھار تقریر کی ہے ایوان میں، بڑے غصے میں نظر آئے، بڑے جلال میں تھے، اور ایسی تقریر کی کہ اس کے بعد اجلاس ہی ملتوی کرنا پڑ گیا کہ کسی اور کی باری ہی نہ آئے۔ اور انہوں نے تو نہ زرداری صاحب کو دیکھا، نہ نون لیگ کو دیکھا، نہ پرانے ساتھیوں کو دیکھا۔ کہا ہمیں اس 27ویں ترمیم میں دی گئی استثناء اور تاحیات مراد کو ختم کرنا ہوگا، نہ جمہوریت میں اس کا کوئی جواز ہے، نہ ہی اسلام میں اس کا کوئی جواز ہے۔ فضل الرحمان صاحب بڑے دبنگ انداز میں آج غصے میں نظر آئے اور بہت سخت تنقید کر رہے تھے۔ اس 27ویں ترمیم میں جو استثناء حاصل کی گئی ہے، جو مراعات تاحیات حاصل کی گئی ہے، ان کو واپس کرنا ہوگا۔ نہ جمہوریت میں اس کا کوئی جواز ہے، نہ اسلام میں اس کا کوئی جواز ہے، نہ اخلاقی معاشرے میں اس کا کوئی جواز ہے۔ جو کہہ رہے ہیں نہ اسلام میں اس کا کوئی جواز ہے، نہ اخلاقیات میں جواز ہے، اور یہ تک کہا کہ یہ جبری آئین میں تبدیلیاں کرتے ہیں، یہ جبری انہوں نے اکثریت حاصل کی ہوئی ہے، 2/3 اکثریت، اور ایسے کام جو ناجائز ہیں، جو حرام کے زمرے میں آتے ہیں، وہ کروائے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے، یہ بھی مولانا صاحب نے کہا ہے۔ اب دیکھیے اس قدر سخت جملے فضل الرحمان صاحب بول رہے ہیں اور بڑے ہی غصے میں نظر آ رہے ہیں، اور یہیں تک نہیں رکے فضل الرحمان صاحب، کہا کہ چاہے یہ ایوان جائز نہیں ہے، یہ ایوان تو ہے، چاہیے یہ ایوان جائز نہیں، ایوان نہیں ہے، جائز ایوان نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایوان ہے۔ کیا آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی گوارا کیا کہ آپ کیا فیصلے کرنے جا رہے ہیں، اور ایوان کو اعتماد بھی نہیں لیا اور قوم کو بے خبر رکھ رہے ہیں؟ تو اس پر جناب اب جب اس طرح کی باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے شروع کر دیں تو اجلاس ہی ملتوی کرنا پڑ گیا۔ کافی آج غصے میں فضل الرحمان صاحب نظر آ رہے تھے، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں طالبان کا قبضہ ہے۔ لیں جی، یہ حالات ہیں۔ فضل الرحمان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں طالبان کا قبضہ ہے۔ ابھی حال ہی میں
فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے کئی لوگوں پر حملے ہو چکے ہیں. ابھی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ دہشت گردوں کی طرف سے، نامعلوم افراد کی طرف سے تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے. کسی کے گھر پر حملے ہو رہے ہیں، کسی کی گاڑی پر فائرنگ ہو رہی ہے. یہ واقعات بھی اب زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو بڑی خوفناک صورتحال نظر آ رہی ہے اس تناظر میں. اچھا، اب ایک اور بات سامنے آئی ہے جی، ایک اور خبر ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں. خبر جو اب ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جی سب کچھ تحریک انصاف کو مل جائے گا، سب کچھ آسانیاں میں مل جائیں گی. جس طرح ابھی اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں محمود خان چکزئی صاحب قومی اسمبلی میں، اور سینٹ میں جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بن گئے ہیں. سہیل آفریدی بھی چل سکتے ہیں. ہر چیز جس طرح سے ہے وہ چلے گی. ریلیف بھی مل سکتے ہیں، اور مزید رہائیاں بھی ہو سکتی ہیں جن میں کوٹ لکھپت جیل کے لوگ ہیں ان کی بھی رہائی ہو سکتی ہے. سب جو ریلیف چاہیے وہ مل سکتا ہے. آگے ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز پر ڈسکشن کرنی ہے اس پر کر لیں، اپنے کیسز پر ڈسکشن کرنی ہے وہ کر لیں. اور کوئی چارٹر بنانا ہے، چارٹر اکانومی ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کوئی نیا کرنا ہے، اس پر بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے. کوئی فنڈز کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے. جو آپ کی خواہشات ہیں وہ سب قابل قبول ہو سکتی ہیں، ان پر بات چیت ہو سکتی ہے، جتنا ہو سکا اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. بس ایک بات آپ نے نہیں کرنی، خان کی بات نہیں کرنی، اس سے مشاورت کی نہیں کرنی کہ جی یہ بات ہے، ہر فیصلہ ہم اس سے مشاورت کا کریں گے، اس سے بات ہو جائے گی، پھر سامنے لے کر آئیں گے، اور اس کے بغیر بات آگے چل ہی نہیں سکتی. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس کو ایک ٹریپ بھی کہا جا رہا ہے. اسی لیے شاید محمود خان چکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماحول تو بن گیا ہے مذاکرات کا، ٹھیک ہے ہم بیٹھتے ہیں، لیکن ملاقات تو کروائی جائے. تو کہا جا رہا ہے ملاقات نہیں نا، 8 فروری سے پہلے تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ملاقات ہو گئی تو خوف یہ ہے کہ پھر کوئی سخت بیان آ جائے گا. اور 8 فروری جس ہڑتال کو ہم روکنا چاہ رہے ہیں، جس میں فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یوم سیاہ منانا ہے ہم نے. اب کیا فضل الرحمان صاحب کے لوگوں کو بھی پکڑا جائے گا؟ وہاں بھی پکڑ دکڑ ہوگی، کیا کریں گے؟ تو 8 فروری کو تحریک انصاف، تحفظ عین پاکستان، سارے کہہ رہے ہیں جی 8 فروری کو ہڑتال کرنی ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ سختیاں تو ہوں گی دوسری طرف سے، تو وہی تو روکنی ہے. تو اس سے پہلے تو ملاقات ہو ہی نہیں سکتی. اور اس کے بعد بھی دیکھیے، اگر آپ کو آسانیاں چاہیے، کچھ بھی چاہیے، تو خان کی بات نہ کریں. تو یہ ایک ٹریپ بھی کہا جا رہا ہے مذاکرات، کہ جی جب اس طرح کا پریشر بلڈ ہوتا ہے، کوئی اسٹریٹ موومنٹ کی طرف آتے ہیں، تو ساتھ ہی مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال اب محمود خان چکزئی صاحب ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، وہ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر چلتے ہیں. وہ بھی تک ہیں جی مذاکرات سے پہلے خان کی تو بات ہوگی، اس کے پاس سامنے جائے گا، فلاں ہوگا. گورنمنٹ یہ کہتی ہے جی جس دن محمود خان چکزئی کی ملاقات ہو گئی تو ان کا حال علی مین گنڈا پور والا ہوگا کہ وہ بھی فارغ ہو جائیں گے. تو خان تو مذاکرات چاہتا ہی نہیں ہے، وہ تو اس طرح کی بات چاہتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ خان صاحب کی طرف سے پہلے دن سے آ رہا ہے کہ جی جن کے پاس طاقت ہے مذاکرات ان سے، یہ فارغ ہیں. ہاں اگر کرنا ہی ہے تو محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کر کے دیکھ لیں اس سے کیا نکلتا ہے. تو اس پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن خبر جو آئی میں نے آپ سے ڈسکس کر دی ہے. البتہ اس وقت تک محمود خان چکزئی صاحب پوری طرح سے خان کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد بھی اپنے دفتر میں خان کی تصاویر لگائی ہوئی ہیں، اپنی اور خان کی تصویر، دونوں کی چادر لیے ہوئے، ٹوپی پہنے ہوئے، دونوں سیم ٹوپی کا انداز اور اس طرح بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اور خان کی تصویر ہے اور اپنے بزرگ کی تصویر بھی وہاں پر محمود خان چکزئی صاحب نے لگا رکھی ہے. آخر میں جی پاکستان ٹیلی ویژن پر یہ خبر بڑی بریکنگ نیوز کے طور پر چل رہی ہے. ٹرمپ کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف اشارہ کر کے مسکراہٹ کے ساتھ خیر مقدم. فیلڈ مارشل کی بھی بورڈ آف پیس کی تقریب میں شرکت. ٹرمپ نے خصوصی طور پر اشارہ بھی کیا. پی ٹی وی نیوز پر یہ بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ شہباز شریف ساتھ جا کر بیٹھے، اور جب ٹرمپ نے نئی ایک اپنی طرز کی UN بنائی ہے، یونائٹڈ نیشنز کے اقوام متحدہ کے مقابلے پر بورڈ آف پیس، تو اس میں شہباز شریف صاحب نے بھی دستخط کیے ہیں. کئی اور ممالک بھی اس میں شامل ہیں، اسلامی ممالک بھی اس میں شامل ہیں، ہمارے دوست ممالک بھی اس میں شامل ہیں. تو اس وقت اشارہ کیا شہباز شریف نے یوں نیچے اسٹیج کی طرف. تو اب اس پر PTV پاکستان کا سرکاری ادارہ اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر لے رہا ہے. بڑی خبر ہے جی کہ ٹرمپ کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف اشارہ کر کے مسکراہٹ کے ساتھ خیر مقدم. اور فیلڈ مارشل نے بھی اس تقریب میں چونکہ شرکت کی اور پھر ٹرمپ نے ان کو ہاتھ بھی لایا. یہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے اور کافی زیادہ اس ویڈیو کا بھی چرچا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.